السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، جب مؤذن اذان دے جمعہ کی اذان تو آپ جلدی کریں، آپ تیزی کریں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف، یعنی نماز کی طرف اور خطبے کی طرف جلدی سے مسجد کی طرف آئیں اور اپنے کاروبار وغیرہ کو چھوڑ دیں، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، یعنی اگر تم اس چیز کو جان لو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب یہ بہتر کیوں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہے کہ جب اذان دی جائے اور تم لوگ جمعہ کی طرف جلدی سے اپنے کاروبار کو چھوڑ دو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارکہ سے اس بات کی وضاحت کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ والے دن جو فرشتے ہوتے ہیں وہ ان کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے کہ وہ مساجد کے دروازے کے اوپر جا کر کھڑے ہو جائیں جہاں جمعہ ہوتا ہے۔ تو جو لوگ وہاں سے دروازے سے گزریں گے تو ان کی جمعہ والے دن ان کی حاضری لگائی جاتی ہے کہ یہ فلاں آدمی بھی جمعہ والے دن مسجد میں آ گیا تھا، یہ بھی، اس نے بھی جمعہ ادا کرنے کے لیے یہ بھی آ گیا تھا، یہ بھی آ گیا تھا۔ اور جب امام آتا ہے اور خطبہ دینا شروع کرتا ہے تو بس پھر وہ رجسٹر بند ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں تو پھر وہ غیر حاضر شمار ہوتے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب وہ ان کو اٹھایا جائے گا، وہ اٹھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم نے تو فلاں دن جمعہ والے دن ہم مسجد میں گئے تھے، ہم نے نماز پڑھی تھی، تو وہاں پر ان کی حاضری نہیں ہوگی بلکہ غیر حاضری لگی ہوئی ہوگی، کیونکہ جب اذان دی جائے اس کے بعد امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے تو پھر رجسٹر بند، حاضری کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جب اذان دی جائے تو تم لوگ جمعے کی طرف جلدی سے ہو، اپنے کاروبار وغیرہ، اپنے کام کاج کو چھوڑ دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تمہاری حاضری لگ جائے۔ تو یہ وجہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جمعے والا دن جو ہے یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے والا دن یہ سب سے افضل دن ہے، یہاں تک کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل ہے۔ اس کے اندر کچھ خوبیاں ہیں، وہ اس کے اندر 5 خوبیاں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 5 خوبیاں بیان کی اور فرمایا اس لیے یہ جمعے والا دن تمام دنوں سے افضل ہے، اور یہ حتیٰ کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر والے دن سے بھی افضل ہے۔ پہلی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانی اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ حضرت آدم علیہ السلام جمعے والے دن پیدا کیے گئے، حضرت آدم علیہ السلام جمعے والے دن زمین پر اتارے گئے، حضرت آدم علیہ السلام فوت بھی جمعے والے دن ہوئے، جو کہ ہماری انسانیت کے باپ ہیں اور نبی ہیں، اور انسانوں کی پیدائش، مطلب ہے انسان کی تخلیق، جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، تو ان کا پیدا ہونا، ان کا زمین پر آنا اور ان کا وفات پانا، یہ تینوں چیزیں جمعے والے دن ہوئیں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی یہ بیان فرمائی کہ جمعے کو اس لیے یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس دن جو مومن جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کر دیتے ہیں۔ اس کے اندر کچھ گھڑیاں ایسی ہیں اور کچھ مقبولیت کے لمحے ایسے ہیں کہ جب انسان اس جمعے والے دن کو اپنی مصروفیت اور مشغولیت اسی میں رکھتا ہے کہ یہ ہمارا جو ہے نا سردار دن ہے، یہ تمام دنوں کا سردار ہے، یہ بہت افضل دن ہے، فضیلت والا ہے، تو وہ اپنی مصروفیت بھی اسی لحاظ سے رکھتا ہے، تو پھر وہ اس گھڑی کو پا لیتا ہے جو گھڑی ایک جو ہے نا مقبولیت والی گھڑی ہوتی ہے۔ تو اس مقبولیت والی گھڑی میں جو انسان جو چیز بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں ہو گئیں، اور یہ 4 چیزیں ہو گئیں، اور 5ویں چیز یہ ہے کہ قیامت بھی اسی دن آئے گی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن، جمعے والے دن چرند پرند پہاڑ
ساری چیزیں خطرہ محسوس کرتی ہیں. جب بھی جمعہ آتا ہے ہر ہفتے کو، ہر جمعے کو وہ خطرہ محسوس کرتے ہیں کہیں یہ جو جمعے والا دن ہے یہ کہیں قیامت کا دن نہ ہو. تو ایک طرف اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے کہ جب بندہ ایک جمعہ نماز پڑھتا ہے، جا کے جمعہ نماز ادا کرتا ہے، تو اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک جتنی بھی اللہ تعالیٰ خطائیں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کی جمعے کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ درمیان میں جو اتنی بھی خطائیں ہوتی ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. ہاں اگر کبیرہ گناہ نہ کیے ہوں، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے. اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک 5 وقت کی نماز، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان، جو آدمی ایک رمضان میں تمام روزے رکھے اس کا خیال کرے، پھر دوسرے رمضان کو پالے، پھر وہ اسی طرح اہتمام کرے. اور ایک جمعہ اس نے پایا، اس نے جمعہ نماز ادا کیا، پھر دوسرے جمعے کو اس نے پایا، پھر جمعہ بھی ادا کیا، اور ان کے درمیان والے جتنے دن ہیں اس نے 5 وقت کی نمازوں کا بھی اہتمام کیا. تو اس درمیان جتنے بھی اس سے گناہ سرزد ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، جتنے بھی گناہ صغیرہ ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے معاف فرما دیں گے. ہاں اگر اس نے کبیرہ گناہ کیے ہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے اور اب توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو معاف فرما دیں گے. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جمعے کی فضیلت کو سمجھنے کی اور جمعہ کی فضیلت کو پانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.